اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست عباس سردار المعروف پولیس والا نعت خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہر روز کی طرح آج پھر نئے چہروں کے ساتھ، اور میں بھی اور یہ نئے چہرے بھی آپ کے ساتھ آج روزانہ کی طرح گپ شپ کریں گے۔ اور آج جو دن بابرکت دن ہے، ویسے تو مالک کائنات نے جتنے بھی دن بنائے ہیں سبھی بابرکت ہیں، لیکن جو آج دن ہے ماشاءاللہ بڑا ہی برکتوں والا، آج مولا حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ یہ پاک زہرا سلام اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، مولا کائنات کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ جو ثناخان مصطفیٰ شامل ہیں، ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جانے پہچانے، بہت ہی خوبصورت اور بہت پیار کرنے والے، محبت کرنے والے جناب بھائی محمد گوہر لطیف قادری صاحب جی، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمد حمزہ سیفی صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، آپ کے آنے کا بے حد شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اور روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ نوجوان عالم دین حافظ محمد بلال قادری صاحب تشریف فرما ہیں، آج ہم ان سے گفتگو بھی سنیں گے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے جو سلسلہ میں آج ہم گفتگو کریں گے وہ انشاءاللہ حافظ بلال قادری صاحب ہمیں اس سے مستفید کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے کہ وہ اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں بتاتا چلوں، ریکویسٹ بھی کروں گا آپ سے کہ جو بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیا کریں، جتنا بھی ہو سکے اس کو شیئر کیا کریں، کیونکہ میں یہ تقریباً عادتاً میں روزانہ کہتا ہوں کہ اس کو شیئر جتنا بھی کریں گے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں ہم، اور ان کے نواسوں کا، صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، تو اس ذکر کو جتنا پھیلائیں گے یہ صدقہ جاریہ میں آئے گا۔ تو پلیز اس کو پہلے ایک دفعہ شیئر کر لیں اور پھر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو چلتے ہیں جناب حافظ محمد بلال قادری صاحب کی طرف کہ جی حافظ صاحب تلاوت کلام پاک، جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، سبحان اللہ، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد، سبحان اللہ سبحان اللہ، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، سبحان اللہ، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا سبحان اللہ
هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان اللہ. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز، انداز اور سوز میں برکتیں عطا فرمائے. تو جی، تلاوت کلام پاک کے بعد ہم 2 منٹ کی گفتگو حافظ محمد بلال قادری صاحب سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ثنا خوانی کی طرف بڑھیں گے. تو جی حافظ صاحب، آج حسن مجتبیٰ کی ولادت بھی ہے. جی بالکل. تو آپ اس حوالہ سے ہمیں کوئی گفتگو ہمارے ساتھ شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں امیریہ اسٹوڈیو کا، اور آرگنائزر جو ہیں محمد ابوبکر قادری صاحب، ان کا شکریہ کہ انہوں نے بندہ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر مدعو فرمایا. جی بسم اللہ. ماشاء اللہ. اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. اور ان کی اس کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین اور ان آمین. کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. تو آج ولادت حسن المجتبیٰ، آہا. تمام ناظرین کو بھی مبارک ہو. جی خیر مبارک. تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان سبحان اللہ. کہ سبحان اللہ رب العزت ارادہ کرتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دے. اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ناپاکی کو بھی حکم دے دیا ہے کہ اے ناپاکی، ہائے ہائے ہائے. سب عالم دین جتنے بھی ہیں، علماء ہیں، بزنس مین ہیں، سب کے لیے حکم ہے کہ ناپاکی سے دور رہیں. ہائے ہائے ہائے. ناپاکی سے دور دور رہیں. رہیں. اور ناپاکی کو آرڈر دے دیا اللہ اکبر. کہ اے ناپاکی، تو نے نبی کے گھر والوں کے پاس نہیں جانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ رب العزت نے اتنا پاک گھرانہ اس مقدس زمین پر اتارا، اور اس مقدس زمین پر اتارنے کی وجہ سے ساری کائنات کو مقدس کر دیا، اور ساری کائنات کو پاک کر دیا. ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے ان بابرکات ہستیوں کی وجہ سے پاک کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حسن المجتبیٰ، ہم تمام عاشقان مصطفیٰ جتنے بھی ہیں، ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی بڑی شان اور اتنی بڑی ہستی ہیں وہ، کہ ہمارے گھر یا کہیں بھی بچہ پیدا ہو تو اس کو گھٹی کسی کوئی عزیز و اقارب دیتے ہیں، اس کے والدین دیتے ہیں، کسی کا پیر و مرشد دیتا ہے، کوئی ہم جتنا مقدس انسان ہو ہم اسے لاتے ہیں کہ یار ہمارے بچے کو گٹی دی جائے اور ہمارے بچے کی پرورش جو اچھی ہو جائے، اور بعد میں جو نسل ہے وہ اچھی گنکے. تو اس وجہ سے ہم گٹھی دیتے ہیں کیا کہ ہمارے والدین. تو حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو گٹھی کس نے دی؟ ان کو گٹھی مصطفیٰ نے عطا کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. تو جس کو گٹھی میرے مصطفیٰ کی ہو وہ مجھے بتائیں کہ اس سے مقدس ہستی اور کون سی ہو سکتی. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. تو انشاءاللہ ایسے ہی باتیں چلتی رہیں گی. تو جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ صاحب. میں آپ کی بات میں تھوڑا سا ایک اضافہ کر دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پلیدی کو اس گھر سے دور کر دیا، تو جب پاک زہرا سلام اللہ علیہ جب ولادت ہوئی مولا حسن کی، تو ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے اکثر، ہم تو ان کے جوتوں کی خاک برابر بھی نہیں ہیں، تو ہمارے گھروں میں جب
کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہمارے ہاں عورتیں تقریباً 1.25 ماہ جو ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں نہیں آتی. تو یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ گھرانہ ہے کہ ظہر کے ٹائم ولادت ہوئی اور اثر آپ پڑھ رہی تھی. تو یہ تو ایک دفعہ میں نے یہ خود پڑھا ہے، مجھے اب وہ حوالہ یاد نہیں ہے، لیکن وہاں لکھا یہ تھا، آپ اس کی کریں گے ترجیح، کہ مولا کائنات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں. تو ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا غالباً ایک صحابہ نے پوچھا تھا، صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حالت جنابت یا پلیدگی میں ہم مسجد میں آ سکتے ہیں؟ بے شک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت جنابت میں بھی اگر ہوں میں اور علی تو مسجد میں آ سکتے ہیں اور کوئی. تو یہ واقعی جو ہے نا وہ پلیدگی ان سے دور ہے، وہ تو در ہی پاک ہے، وہ تو گھرانہ ہی پاک ہے، وہ تو آل ہی پاک ہے، ان کے ہر ایک لفظ پاک ہے، ان کی ادا پاک ہے، ان کی چال چلن پاک ہے، ان کا دیکھنا پاک، ان کا بولنا پاک، ان کا بات کرنا پاک. کیا بات ہے. تو جی گوہر بھائی ماشاءاللہ آپ ثناخوان مصطفیٰ ہیں، تو آپ ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ میں ایک بہت پرانا کلام، مشہور زمانہ کلام ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ محفل کا ایک ذوق بنے گا ہمارا، اور سننے والے ناظرین کے لیے بھی. الحمدللہ. بسم اللہ جی، بسم اللہ. سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا سرائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا سرائے. سونے دا نام سونا سونا، سونے دا نام سونا سونا سونا، سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے. سونا مدینے والا دکھیاں دا سرائے، بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی. منگدا جو آپ کولوں بھر دیں دے آپ جولی، منگتا جو آپ کولوں بھر دیں دے آپ جولی. در در تے اونی منگدا منگدا، در در تو اونی منگدا، جڑا سونے دا گدائے. سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے. نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے، نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے. اے اذاناں وچ بھی نالے، اے نمازاں وچ بھی نالے، اے اذاناں وچ بھی نالے، اے نمازاں وچ بھی نالے. رب اس تو جدا نہیں نہیں نہیں، رب اس تو جدا نہیں نہیں نہیں، رب اس تو جدا نہیں، نہ رب تمہیں جدا ہے. سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے. ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کرے نہیں، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کرے نہیں. مشکل پویج کوئی سونے نو یاد کرے نہیں، مشکل پویج کوئی سونے نو یاد کرے نہیں.
نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ ٹل جان دی ہر بلائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا 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 سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا واہ واہ کیا کہنے جی ماشاءاللہ کیا بات سونا سونے دا نام سونا ہائے 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 اس میں کوئی شک نہیں ہے سونے دا نام سونا ہر مرض دی دعا ہے ہم ایک بزرگ کے پاس بیٹھے تھے یہ بڑی دیر کی بات ہے ہم ایک بزرگ کے پاس بیٹھے تھے تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ بابا جی وہ بزرگ اللہ والے تھے فقیر تھے کہ بابا جی مشکل ہے یعنی میں اس کو نا چھوٹے لفظوں میں آپ کے سامنے قصہ تو ذرا زیادہ بڑا ہے لیکن میں چھوٹے لفظوں میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا کہ بابا جی مشکل ہے تو آپ نے فرمایا درود شریف پڑھو بابا جی یہ کام نہیں ہو رہا درود شریف پڑھو ہمارے وہ دوست تھے لیکن میں اگر آپ کو آگے بتاؤں وہ کیا تھے تو آپ حیران رہ جائیں گے کیا بات وہ کرسچن تھے وہ کرسچن تھے یقین جانیں آج بھی وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں یہ میں نے کئی دفعہ گفتگو کی ہے وہ کہتے ہیں یار آپ مسلم ہو درود شریف پڑھو آپ کے ہر مسئلے کا حل درود شریف میں ہے یقین جانیں اس کو میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو ملا بھی سکتا ہوں ان سے انہوں نے کہا درود شریف پڑھیں مجھے ان کے جو وہ ایک لائن ہے نا کہ سونے دا نام سونا ہر مرض دی دعا ہے تو وہ درود شریف پڑھیں انشاءاللہ ہر مرض کی دعا ہے کیا کہنے وہ مجھے بیٹھے ہوئے یہ بات یاد آ گئی تو میں چلتے چلتے جو میرے بھائی میرے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کر لوں اور اس کے بعد پھر میں آگے بڑھتا ہوں جناب بھائی حمزہ سیفی کی طرف تو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی افتخار احمد صاحب کویت سے جی افتخار احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ روزانہ کی طرح آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے آپ کی محبتوں کا صلہ ہے آپ کے دیکھنے کا صلہ ہے بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ لکھ رہے ہیں کہ ویلکم ٹو مائی آل برادر جی بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کو بھی ویلکم ہو گیا آپ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں معذرت چاہتا ہوں اور کاشی ملک جناب حافظ احمد رضا صاحب حافظ احمد رضا سلطانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے حافظ احمد رضا سلطانی صاحب کہہ رہے ہیں آپ سب کو میری طرف سے ولادت مبارک ہو جی بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کو بھی مبارک ہو جی یقیناً ہم مسلمان ہیں اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں اس گھرانے کے غلام ہیں نوکر ہیں ہمارے ماں باپ ان کی شانوں پہ قربان ہماری اولادیں ان کی شانوں پہ قربان تو یقیناً ہمیں خوشی ہے ہم خوش ہیں ہمیں ان کی خوشی میں جو ہے وہ لوگ خیر مبارک کہہ رہے ہیں مبارکباد دے رہے ہیں یا ہم ان کو مبارک دے رہے ہیں وہ اور عباس بھائی یہ ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا اللہ رب العزت نے اہل سنت کے مقدر میں لکھا ہے کہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ان کا ذکر کرنا کیونکہ وہ جھگڑتے رہتے ہیں کہ اس کا ذکر کرنا ہے اس کا نہیں کرنا اس کا کرنا ہے اس کا نہیں کرنا یہ اہل سنت ہی ہیں جو ہر کسی کا ذکر کرتے اور ڈٹ کر کرتے ہیں واہ 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 تو جی ہمارے ساتھ واصف گجر صاحب آئے ہیں جی بہت شکریہ واصف گجر صاحب اور ہمارے لیے حمزہ بھائی گوہر بھائی اور حافظ بلال صاحب اور ہمارے اس پروگرام کے جو آرگنائزر ہیں جناب محمد ابو بکر قادری امیری صاحب میں انتہائی خوشی کے ساتھ یہ میں کہنے لگا ہوں کہ جو ہستی ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتی ہیں ہمارے ساتھ چلتی ہیں وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں ہمارے موسٹ سینئر ہیں جناب
قادری بابا یعنی کہ محمد علی قادری سجن صاحب جی بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بے حد محبتوں کا شکریہ، میں یقین جانے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، آپ روزانہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ فرما رہے ہیں میری طرف سے تمام دوستوں کو مولا حسن لجپال کی ولادت مبارک ہو، جی خیر مبارک، بہت شکریہ آپ کو بھی، اللہ پاک آپ کے گھر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اگر ہو سکے تو اپنا نمبر نیچے دے دیجیے گا پلیز، مہربانی۔ تو اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں جی، ملک فاحد صاحب، ملک بلال اور عباس آپ پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی ملک فاحد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں آپ نے کہا کہ یہ ہمیں وہ مقصد ہے کہ آپ نے بلال بھائی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کہہ دیا، بہرحال مہربانی، آپ کی بہت محبت ہے، آپ لگ رہا ہے کہ آج آپ کے دیکھنے میں فرق ہے جی، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ افتخار احمد کہہ رہے ہیں جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین جی۔ جی مجھے اس پیارے سے سیٹ میں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو فرمایا، جی جی بسم یہ اللہ، بہت محبت کرنے والے آدمی ہیں، آپ بھی سب بہت محبت کرنے والے ہیں۔ جی اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کیا سنانے والے ہیں ہمیں؟ میں آپ کو الحاج ضیاء صاحب کا ایک کلام لکھا ہوں۔ الحاج ضیاء صاحب، ضیاء صاحب، ماشاءاللہ، رفیق ضیاء صاحب رفیق ضیاء صاحب جی، کیا کہنے، وہ بڑے لوگ ہیں جی ماشاءاللہ، جی بسم اللہ۔ واہ واہ، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا واہ واہ، بکھر جاؤں گا، واہ واہ، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، واہ واہ، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ سنیے گا جی بسم اللہ۔ میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لاحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لاحد میں اتر جاؤں گا۔ میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، میرا سر آپ کی دہلیز کے
لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا۔ اور شعر سنیے گا جی بسم اللہ۔ عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا۔ اور مقطع خوبصورت لکھا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، کوئی اور ضیاء، کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں ماشاءاللہ جی، بہت گا۔ خوبصورت جی حمزہ سیفی صاحب، ماشاءاللہ کیا کہنے جی۔ کیا بات، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا، کیونکہ ہمارے اعمال، ہم ہر کام پہ، کاروبار ہو چاہے کوئی بھی کام ہو، ہم ہر لفظ میں جھوٹ بولتے ہیں، ناپ تول میں بے ایمانی کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ جو لائن ہے نا، جو فکرہ، جو جملہ آپ نے سنا ہے کہ حشر میں جو خود کو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا، یقیناً ایسے ہی ہے۔ یہ رفیق ضیاء صاحب نے بہت خوبصورت لکھا ہے۔ جب ہم خود اپنے آپ کو ادھر دیکھیں گے علامہ صاحب، جب ہم اپنے آپ کو میدان حشر میں دیکھیں گے تو ہمارے تو پلڑے میں کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم تو صرف شرمندگی ہی لیے ادھر پھرتے رہیں گے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پلڑے میں کچھ نہیں ہے۔ خدارا یہ جو آفات آ رہی ہے نا، یا وبا آ رہی ہے، اس وبا کی شکل میں ہمیں عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر آ جائیں۔ پوری دنیا میں رمضان شریف میں لوگ محبتیں بانٹتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں مہنگائی زوروں پر ہے۔ کوئی غریب کا بچہ نیا کپڑا نہیں پہن سکتا، کوئی پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتا۔ خدارا آپ کو جس کسی کو بھی آپ مانتے ہیں، خدا کے لیے میں آپ کو خدا اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں، آ جائیں، نکل آئیں ان چیزوں سے باہر۔ کم از کم اپنے نبی، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ چلنے کی توفیق حاصل دے، ہم اپنا اللہ پاک ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے، ہم اس پہ چلیں اور آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ آ جائیں اس سائڈ پہ، آج بھی وقت ہے۔ جی علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟
جی بالکل عباس بھائی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں نظر آتا، اپنے اعمال میں بھی کچھ نہیں نظر آتا، کیونکہ ہمارے اعمال سرکار کو دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو ہم جو جی رہے ہیں وہ یقین کریں سرکار کے سہارے پہ جی رہے ہیں، بے شک ایسے ہی ہے، ایسے ہی کہ ہمیں صرف سرکار کا سہارا نظر آتا ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ اور بروز محشر بھی یقین کریں کہ سرکار اپنے غلاموں کو ڈھونڈیں گے کہ کہاں ہے میرے امتی، کہاں ہے میرے امتی، کہ سرکار کی شفاعت اس دن ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، مصطفیٰ ان کا بازو پکڑ کر بھی جنت میں لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا ہمیں آسرا ہے، اتنا بڑا ہمیں سرکار کا آسرا ہے۔ یقین کریں ہم سانس بھی لیتے ہیں تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہم سانس لیتے ہیں۔ بے شک ایسے سرکار کے بنا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، تو صرف التجا ہی ہم مصطفیٰ سے کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر کرم کیجئے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، کہ یا رسول اللہ ہماری التجائیں سماعت کریں، یا رسول اللہ ہماری التجائیں سن لیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری کشتیاں گناہوں میں جا چکی ہیں، یا رسول اللہ اپنا کرم فرمائیں اور ہماری کشتیوں کو نکال دیں باہر کو، آمین، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ آمین آمین آمین۔ تو جی انشاءاللہ یہ ثناخوانی کا اور اس گفتگو کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ تو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی راشد صدیق بھائی، جی بہت شکریہ راشد صدیق بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اشفاق جوید صاحب، حافظ احمد رضا سلطانی کہہ رہے ہیں کہ آج بلال بھائی سے کوئی امام حسن پاک کی ولادت کا کوئی کلام سنوا دیں۔ جی انشاءاللہ کلام میرے بھائی سنائیں گے، آج ان سے ہم امام حسن پاک کی ولادت کے بارے میں گفتگو کریں گے ان سے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب امیر حیدر سلطانی صاحب، ماشاءاللہ جی آپ کی بڑی محبت ہے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ امیر حیدر سلطانی صاحب ماشاءاللہ اچھے لوگ، بڑے لوگ، اچھا پڑھنے والے، اچھا سننے والے اور فرمائش بھی اچھی کرنے والے گوہر بھائی سے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میں گوہر بھائی تک آپ کی فرمائش پہنچا دوں گا۔ تو میں کوشش، اصل میں بات یہ ہے کہ آج جو دن ہے نا، وہ دن ہے امام حسن پاک کا ولادت کا، تو ہم اس حساب سے چل رہے ہیں جو آپ فرمائشیں کر رہے ہیں جی، ہم آپ کا حکم سار آنکھوں پہ، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس طرف آئیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جناب ملک پاکستان کے بہت ہی خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد اسلم سیدی صاحب شامل ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کی بہت مہربانی، آپ ہمارے ساتھ جوائن ہوئے، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں جی، بہت مہربانی۔ ہماری ایک بیٹی ہے عریشہ فاطمہ، وہ ہمیں روزانہ سنتی ہیں، دیکھتی ہیں۔ اللہ پاک، ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک اس کے مقدر اچھے کرے، اس کے نصیب اچھے کرے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے جی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جناب محمد حسین صاحب روزانہ شامل ہوتے ہیں جی، بڑی مہربانی، بہت محبت ہے جی آپ کی، ماشاءاللہ اللہ پاک مزید برکت دے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کے علم میں اور پڑھنے میں آپ سب کا پڑھنا اور ہمارا سننا قبول کرے، آمین ثم آمین جی۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبت ہے جی۔ ملک فہد صاحب، بلال بھائی آج ولادت امام حسن کے حوالہ سے کلام سنا دیں جی۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آج انشاءاللہ حافظ بلال صاحب جو ہیں وہ آج امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں جو ہے وہ خوبصورت جو ہے نا وہ گفتگو کریں گے۔ ہم آج جو فرمائش کر رہے ہیں، ہم آج انہیں نثر کی صورت میں نعت سنائیں گے۔ جی جی بالکل، نثر کی صورت میں آپ دیکھیں نعت ذکر کسی بھی لحاظ سے کیا جائے وہ نعت ہی ہے۔ ایسے تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک تو ساری سرکار کی نعت ہے۔ بالکل بالکل۔ تو ہم بڑھتے ہیں جناب اگلے اپنے مہمان ثنا خان جناب گوہر لطیف قادری صاحب کی طرف۔ تو جی گوہر لطیف قادری صاحب، آپ ثنا خوانی کب سے کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، ماں باپ کی دعائیں کہ بچپن سے ہی ثنا خوانی کا شوق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح
دعا ہے اللہ پاک آگے بھی ثنا خوانی کو اسی طرح کنٹینیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک آپ کے اس شوق کو پروان چڑھائے اور اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. تو جی اب ہمیں آپ کیا سنائیں گے؟ جیسا کہ ہمارے حمزہ بھائی نے بہت پیارا کلام پیش کیا کہ حشر میں خود کو دیکھوں گا جی جی جاؤں گا. جی جی. اور بلال بھائی کی بھی گفتگو دیکھتے ہوئے ایک کلام میرے ذہن میں آ گیا. جی جی بسم کہ اللہ. اس ٹائم جو کرم فرمائے گی ذات ہائے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اشعار پیش کرتا جی ہوں. بسم اللہ بسم اللہ کیا بات. بسم اللہ. کرم کر دے صدا زہرا دے بابا، 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 جہاں دا آسرا زہرا دے بابا، جہاں دا آسرا زہرا دے بابا، جہاں دا آسرا زہرا دے بابا. اور عباس بھائی کہ سوالی آپ دے در تو کدی بھی، سوالی آپ دے در تو کدی بھی، سوالی آپ دے در تو کدی بھی نہیں خالی گیا زہرا دے بابا، نہیں خالی گیا زہرا دے بابا، کرم کر دے صدا زہرا دے بابا، کرم کر دے صدا زہرا دے بابا. عباس بھائی الحمدللہ میرے 27 سال کی زندگی میں اور اب تک سرکار کا لنگر کھا کے ہی، اور ہم سب بھی ایمان ہے ہمارا کہ ہم سرکار کے لنگر پہ پلے ہیں. اور اسی پہ شاعر نے کیا خوبصورت لکھا کہ تساں دی آل دے لنگر تے اج بھی، تساں دی آل دے لنگر تے اج بھی، تساں دی آل دے لنگر تے اج بھی زمانہ پل ریا زہرا دے بابا، زمانہ پل ریا زہرا دے بابا، زمانہ پل ریا زہرا دے بابا، کرم کر دے صدا زہرا دے بابا. اور جہانا دی اور رحمت بن کے آئے، جہانا دی اور رحمت بن کے آئے، جہانا دی اور رحمت بن کے آئے. کیوں کیوں کرن سب دا پلا زہرا دے بابا، کرن سب دا پلا زہرا دے بابا، کرن سب دا پلا زہرا دے بابا، جہاں دا آسرا زہرا دے بابا، جہاں دا آسرا زہرا دے بابا، جہاں دا آسرا زہرا دے بابا. دیو حسنین نو، دیو ساجد نو می حسنین دا صدقہ، دیو حسنین دا ساجد نو صدقہ، دیو حسنین دا ساجد نو صدقہ، گدا ہاں آپ دا زہرا دے بابا، گدا ہاں آپ دا زہرا دے بابا، کرم کر دے صدا زہرا دے بابا، جہاں دا آسرا زہرا دے بابا، کرم کر دے صدا زہرا دے بابا، جہاں دا آسرا زہرا دے بابا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ نے اس میں ایک لائن بولی کہ خالی کوئی نہ گیا اس در سے تساں دے در تو، تساں دی آل دے. میں عرض یہاں پہ کرنے لگا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں عسکری بینک میں مینیجر ہیں، رانا بشیر صاحب، بڑی محبت فرماتے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. وہ فرما رہے تھے کہ میں جب عمرہ پہ گیا تو میں ایسے نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ پیچھے سے ہر بندے کو خوشبو لگا رہا تھا. کیا بات. پیچھے سے یعنی وہ لائن آگے کی طرف منہ ہوتا ہے نا، ایسے اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں تو وہ پیچھے سے گزر رہا تھا، ہر بندے کو خوشبو لگا رہا تھا. وہ لگاتا لگاتا گزرتا جا رہا تھا. جب وہ ایسے تھوڑا سا آگے چلا گیا تو ان کو خوشبو آئی، تو وہ خوشبو کہہ رہے کہ مجھے بہت پیاری لگی.
تو انہوں نے دل میں سوچا، کہہ رہے میں نے دل میں سوچا، سرکار کے روزے کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں نے دل میں سوچا کہ یار یہ خوشبو کتنی پیاری ہے، میں اس بندے کو روک کے اس کا نام پوچھتا ہوں، وہ میں پاکستان سے جا کے خرید لوں گا یا ادھر سے ہی خرید کے لے جاؤں گا، وہ میں دل میں کہہ رہا ہوں، ساتھ دعا بھی مانگ رہا ہوں اور میرا منہ مدینہ شریف کے اپنا سرکار کے روزے کی طرف ہے۔ تو وہ بندہ چلا گیا، کافی آگے خوشبو لگاتا 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 آگے نکل گیا۔ وہاں ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنی محبت ہے، کوئی کسی طرح سے کوئی لنگر پکا رہا ہے، کوئی حاجی مشتاق کی شکل میں وہاں پہ وہ لنگر دے رہا ہے لوگوں کو، تو کوئی حاجی حنیف کی شکل میں دے رہا ہے 6 نمبر گیٹ کے پاس، وہ ماشاءاللہ کافی لنگر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے کوئی خوشبو لگا رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے کوئی کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے چل رہا ہے، تو ماشاءاللہ جب وہ خوشبو لگا کے بندہ چلا گیا، ان کے یہ ذہن میں آئی کہ یہ خوشبو میں لیتا ہوں، لیکن وہ کہہ رہے کہ میں نے دیکھا وہ بندہ چلا گیا، کہہ رہے میں ایسے اٹھا ہوں، اٹھ کے میں پھر بیٹھ گیا ہوں، بیٹھ کے میں نا دوبارہ دعا مانگنے لگ گیا ہوں، تو یقین جانے میرے بات سن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ کہہ رہے میں دعا مانگ رہا ہوں، دعا مانگ کے جو ہی میں نے ایسے کیا تو مجھے پیچھے سے اس بندے نے ایسے کیا، کہہ رہے میں نے پیچھے دیکھا تو وہ خوشبو والا بندہ وہ مجھے کہہ رہا ہے یہ لیں رکھ لیں، یہ ہے کیا بات، دل کی بھی سنتے ہیں وہ یقین کریں دل کی بھی سنتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھا آپ نے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت دے، یہ گرم کروا لیں۔ تو اب ہمارے ساتھ جناب بھائی حمزہ سیفی صاحب ہیں، ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ جی حمزہ سیفی بھائی، آپ نے بھی یقیناً بچپن سے ہی یہ جو ہے نعت کا سلسلہ شروع کیا ہے یا بعد میں آپ کو شوق پیدا عباس ہوا؟ بھائی نعت کھانے کا شوق تو جو تھا وہ بچپن سے ہی ہے، جی بسم اللہ۔ تقریباً اسکول لیول سے جب میں اسٹارٹ کیا اسکول میں، وہاں سے سر نے کہا ایک دن بھی نعت سناؤ، جی بسم اللہ۔ اسمبلی میں بھی پھر اس طرح پڑھتے پڑھتے اللہ کا کرم ہو گیا کہ اللہ پاک نے اس طرح محفلوں میں پڑھنا اب شروع کر جی دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو 1 منٹ اپنا بھائی حمزہ، ہمارے ساتھ رمضان جی انور آئے ہیں، رمضان جی انوار آئے ہیں، جی بہت شکریہ رمضان بھائی آپ کا۔ ملک فاہد ہمارے ساتھ شروع سے ہی ہیں، امیر حیدر صاحب بھی ہیں، حافظ عادل صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں، یہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، میں ان سے بڑا وہ جو کہتے ہیں نا انگلش میں کہ لو، میں ان سے بہت لو کرتا ہوں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کی صحت میں اور اضافہ فرمائے۔ تو عابد علی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جی عابد علی بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی محبت ہے، آپ ہمارے ساتھ روزانہ شامل ہوتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں، کوشش کیا کریں کہ اس کو شیئر بھی کریں۔ نبیل احمد صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ عابد علی کہہ رہے ہیں جی حمزہ بھائی کیا کہنے، جی بہت شکریہ، بڑی نوازش، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ محمد شہباز مدنی، جی بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ابھی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بے حد محبتوں کا شکریہ، جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو ہمیں بعد میں دیکھیں گے، ہمیں بعد میں سنیں گے، ان کا بھی بے حد شکریہ، اللہ پاک صاحب کو سلامت رکھے۔ جی حمزہ سیفی صاحب۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگے پسینے، مہک گلاب کی آنے لگے پسینے سے، میرے خیال کو سنو وہ آتش
دوزخ میں ڈوب جاتا ہے. کیا کہنے. سنو آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے. سنو آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے. اتار دیں جسے آلے نبی سفینے. اتار دیں جسے آلے نبی سفینے سے. اتار دیں جسے آلے نبی سفینے سے. میرے خیال نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ. تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. تمہارا مرنا ہی نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے. نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے. علم ملتا ہے مولا علی کے سینے سے. علم ملتا ہے مولا علی کے سینے سے. نبی کے در کے گدا تو رئیس ہیں محسن. نبی کے در کے گدا تو رئیس ہیں محسن. سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے. سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے. میرے خیال ماشاءاللہ جی کیا کہنے. یقین کریں بہت ہی مزہ آیا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کے آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی عاصم شریف صاحب. عاصم بھائی آج آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو بہرحال چلیں, جتنا بھی آپ شامل ہو گئے آپ کا بے حد شکریہ. اشفاق جوید صاحب آئے, اللہ پاک آپ کا بھلا کرے, آپ کو سلامت رکھے, آپ کی مہربانی. ملک فاق صاحب ابھی تک ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو جی حافظ بلال صاحب, آخر پہ چلتے چلتے آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آج آپ دعا بھی کریں گے انشاءاللہ, اور دعا سے پہلے چند بول جو ہیں وہ حسن مجتبیٰ کی شان میں آپ ہمیں سنا دیں تو آپ کی بے حد نوازش ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آج
مولا حسن المجتبی رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ جی بے شک عباس بھائی، نبی کا سارا گھرانہ ہی بہت کمال کا ہے، بے شک بے شک، ایسے ہی اس گھرانے میں سے ایک ایسا پھول کھلا، اللہ ایسا پھول کھلا کہ ساری کائنات پر چھا گیا، اللہ اکبر، واہ، ایسا پھول کہ جس کو حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کو گٹی کس کی تھی؟ میرے مصطفیٰ کی تھی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پاگل عورت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، سبحان، سرکار کھانا تناول فرما رہے تھے، تو اس نے آ کر اشارہ کیا تو سرکار صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، سبحان سرکار اٹھ کر اس پاگل عورت کی بات سننے کے لیے گئے، سبحان، تو جب اس نے اپنے سارے دل کا بوجھ ہلکا کیا، ساری باتیں سنا دی، تو جب سرکار صحابہ کے جرمٹ میں دوبارہ تشریف لائے نا، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو پاگل عورت ہے، اس کی کوئی نہیں ادھر سنتا۔ تو میرے مصطفیٰ نے کمال کا جواب عطا کیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابہ، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں محمد سنتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی میں محمد سنتا ہائے ہوں۔ ہائے ہائے، تو اس نے عرض کیا کی یا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ کہ صلی جو اللہ آپ علیہ وسلم، کھانا تناول فرما رہے ہیں نا، ایک لقمہ مجھے بھی عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ، تو جب مصطفیٰ نے اسے لقمہ عطا کیا تو وہ لقمہ جب اس کے حلق سے نیچے اترا تو عباس بھائی صحابہ فرماتے ہیں کہ یقین کریں کہ پورے مدینہ میں اس سے میٹھی بولنے والی کوئی عورت نہیں تھی، واہ 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 واہ، سبحان جسے اللہ، ایک لقمہ نصیب ہو جائے پورے مدینے میں اس جیسی عورت نہیں ملتی۔ ہائے تو جس ہائے، کو گٹی، جس کی رگ رگ میں مصطفیٰ کا لعاب دہن ہو، اس سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان تو اللہ، حسن المجتبی کی کیا بات ہے، ان کے کیا کہنے، ان کی کیا شان اور ان کے کیا کمالات ہیں۔ بے شک، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سبحان اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، سبحان، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ نے فرمایا مجھ سے محبت کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، واہ، تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ تو امام حسن حسین کو مصطفیٰ نے گود میں لیا، سبحان اللہ، مصطفیٰ نے گود میں لیا اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اللہ اللہ، واہ جو واہ، ان واہ، دونوں سے سبحان محبت کرے ہائے، تو ان سے محبت سے کر۔ محبت کر۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہائے، ہیں تو ہائے، آپ ہائے، کو مصطفیٰ کے در پر جانا پڑے گا۔ اللہ، واہ 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 واہ، اگر آپ مصطفیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو حسنین کریمین کے در پر ہائے، جانا ہائے، پڑے گا۔ بے شک بے شک بے تو شک، جو پھر فرمایا کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، ان سے محبت کر، ہائے اور جو مجھ سے محبت کرے اے اللہ تو پکڑ لے ان کو۔ ہائے ہائے ہائے، تو اللہ رب العزت ایسی عطائیں بھی کرتا ہے ان پر کہ جو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اور نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ انہیں کسی کا کبھی محتاج نہیں کرتا، ہائے، بے شک، اللہ انہیں بے شک، دونوں جہانوں میں شاد اور آباد ہی رکھتا ہے۔ ہائے ہائے، ماشاء تو اللہ، یہ ایسی عظیم ہستیاں گزری ہیں، ایسی عظیم ہستیاں گزری ہیں کہ اللہ ان کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے۔ آمین آمین، اور آمین، پھر دیکھیں کہ یہ ایسی ہستی ہیں کہ ایک تو گٹی مصطفیٰ کی نے، ہائے، سبحان اور اللہ، پھر جن کی گود میں پرورش ہوئی ہے، ہائے ہائے ہائے، واہ یہ وہ واہ، ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بدعت منی، سبحان کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کی گود میں حسن المجتبی رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوئی اسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ اللہ، عباس بھائی آپ کسی سے محبت کریں تو اس کا اجر وہ آپ کو خود دے گا، ایسے ہی، اگر آپ کسی سے محبت کریں وہ نہیں تو اس کی اولاد آپ کو اجر دے گی، ایسے ہی، ایسے ہی، اگر وہ نہیں تو اس کے والدین آپ کو اجر دیں گے۔ ہائے ہائے، یقین کریں آپ سیدہ سے محبت کریں، اس کا اجر کوئی اور دنیا دار نہیں، اس کا اجر میرا اللہ رب العزت خود عطا کرے گا، بے شک، ایسے ہی ہے، اس کا اجر میرا اللہ رب العزت خود عطا کرے گا۔ پھر مصطفیٰ کا سیدہ سے پیار دیکھیں آپ اللہ، کہ صحابہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
تو فرماتے ہیں کہ جو بھی صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے نا وہ آ کر کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کہ یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وہ بھی یہی کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان۔ حضرت عمر فاروق بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے وہ بھی حاضر ہو کے یہی کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ سبحان پھر اللہ، سبحان اللہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے یہی کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان۔ پھر مولا علی شیر خدا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے وہ بھی یہی کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صدقے جاؤں سیدہ تیری شان پر، آئے ہائے سیدہ صدقے جاؤں تیری شان پر، کہ مصطفیٰ کے پاس جب سیدہ حاضر ہوتی تو مصطفیٰ فرماتے فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان۔ تو یہ شان سیدہ کی، یہ ان کے گھرانے کی، یہ اس گھرانے کی بات میں کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان۔ تو یہ ایسی عظیم ہستیاں گزری ہیں، اللہ رب العزت ہماری حاضری ان کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ ان کا صدقہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ ہم شروع سے ہی کھاتے سیدہ کا صدقہ ہیں اور مصطفیٰ کے گھر کا صدقہ کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مزید اس گھر کا منگتا بنا کر رکھے۔ آمین آمین۔ جی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی برہان علی قادری صاحب، جی آپ کا بے حد شکریہ۔ محمد حسنین صاحب ابھی تک ہمارے ساتھ شامل ہیں جی۔ عاصم شریف صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں جی۔ اشفاق جوید صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی۔ آپ کی بے حد محبتوں کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی چلتے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں آگے شیئر کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کی محبت ہے، آپ ہمارے ساتھ ایسے محبت فرماتے ہیں۔ آپ کی محبت ہے تو ہم ہیں، آپ کی چاہت ہے تو ہم ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہمیں اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پھر کل نئے چہرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔